السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سبھی ساتھی اچھے ہوں گے۔ ساتھیوں، میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی، اور عزیز ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ آئیے آج ہم پڑھتے ہیں اردو گرامر کی تیسری کلاس، اور یہ کلاس میں پہلے بھی کہہ چکا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، زیرو سے لے کے ہیرو تک کے لیے، بچوں کے لیے یا زیرو سے ہیرو بننے کے لیے یہ کلاس آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ہونے والی ہے۔ ساتھیوں، بہت ہی خاص، بہت ہی اہم، بہت ہی مہتوپورن ساتھیوں، اگر آپ ساتھ دیں گے اور آپ جڑے رہیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ اپنے بچوں کو اس چینل سے جڑیں گے، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو امید ہے کہ آپ ایک سکسیس بنیں گے اور اپنے بچوں کے لیے ایک سکسیس ہیرو بنیں گے آپ۔ تو چلیے، یہ جتنے بھی اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور سی بی ایس ای بورڈ کے جتنے بچے ہیں یا پھر اپنے اسٹیٹ بورڈ کے، اگر انہوں نے اردو سلیکشن کیا ہے، اردو اس کا ایک پیپر ہے، تو اس کو جڑنا چاہیے، اردو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تمام اردو کمپٹیٹیو ایگزام ہو، جیسے یو سی جی نیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، سی ٹیٹ، کوئی بھی ایگزام ہو، وہاں اردو کے قواعد پوچھا ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بنا اردو قواعد کے ایسا کون سا ایگزام ہو جائے گا؟ تو چلیے آج ہم پڑھیں گے علم صرف۔ کیا پڑھیں گے؟ علم صرف میں کلمے کا بیان پڑھیں گے، اور کلمہ، اقسام کلمہ، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اسم ذات کیا ہے، اسم صفت کیا ہے، اور بھی بہت سی چیزوں کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیوں، کہیں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر آئے ہیں تو پھر سبسکرائب کیجئے اور لائک کریں اور شیئر کریں، اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑنے کی بھرپور طور پر، پوری طور پر، پوری امید کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، بنے رہیں ہمارے ساتھ اور ہم سے رابطہ کرتے رہیں، صلاح مشورہ لیتے رہیں، دیتے رہیں، آپ سیکھیں، ہمیں بھی سکھا کر جائیں، ہم آپ کے آبھاری رہیں گے سدا کے سدا۔ چلیے ساتھیوں، شروع کرتے ہیں کلمے کا بیان۔ کیا ساتھیوں؟ کلمہ۔ ایک چیز آپ یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور سیٹیٹ والوں کو تو میں نے بتا ہی دیا تھا۔ دیکھیے، پہلے ہوتا ہے حرف، حرف سے بنتا ہے لفظ، لفظ سے بنتا ہے کیا؟ بولیے نا، عجیب حال ہے بھائی، سب کے سب خاموش ہیں۔ تو حرف سے بنتا ہے لفظ، لفظ سے بنے گا جملہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی جملے کو سینٹینس کہتے ہیں، اسی کو واقعہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ دھیان میں بٹھائیے گا اور ان کو بٹھا کے رکھیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کلمے کا بیان۔ تو علم صرف کی زبان میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو لفظ ہے نا، جس سے جو شبد ہے، شبد ہی کو اردو میں لفظ کہتے ہیں، اور اسی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہے مہمل اور ایک ہے موضوع۔ جو مہمل ہوگا اسے ہم کلمہ نہیں کہیں گے، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، تو وہ کلمہ بھی نہیں ہوگا، لفظ تو ہوگا۔ جیسے روٹی کے ساتھ ووٹی، چائے کے ساتھ وائے، پانی کے ساتھ وانی، کرسی کے ساتھ کرسی، کھیل کے ساتھ ویل، میں نے آپ کو کل سمجھا دیا تھا۔ تو اب جیسے کہ یہ ہے ویل، کھیل کے ساتھ ویل لکھتے ہیں، پانی کے ساتھ وانی لکھتے ہیں، تو یہ وانی کیا ہے؟ لفظ ہے۔ ویل کیا ہے؟ لفظ ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی پانی ہے تو پانی لفظ بھی ہوگا، کلمہ بھی ہوگا۔ اسی طرح کھیل جو ہے، کھیل لفظ بھی ہوگا، کلمہ بھی ہوگا، لیکن وانی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کلمہ کے لیے شرط ہے کہ اس کے معنی ہونا۔ تو معنی دار لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ سمجھ لیے ہے نا آپ لوگ؟ ارے کیا بات ہے، سمجھدار لوگ ہیں بھائی۔ چلیے اب ساتھیوں، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے نا، بولیے، آواز آ رہی ہے، بولو با۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اسم، فعل، حرف۔ کتنے ساتھیوں؟ 3 ہے، اور بعض کتابوں میں 5 بھی دیا گیا ہے۔ اسم، فعل، حرف، ضمیر اور صفت، 2 کو وہاں جوڑ دیتے ہیں، لیکن مشہور یہی 3 ہیں۔ آپ اسی 3 کو پڑھیے، میں اس کو اگلے چیپٹر میں اسے بھی پڑھا دوں گا۔
تو یاد ہو گیا اسم فعل حرف۔ اب اسم کا ڈیفینیشن کیا ہے، اسم کہتے کسے ہیں؟ تو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جسے آپ نے انگلش میں ناؤن پڑھا ہوگا، ہندی میں سنگیاں آپ نے پڑھی ہوگی، بالکل سیم ہے، وہی تعریفات، وہی ڈیفینیشن ہے اور وہی پریچے ہے، وہی پریبھاشا ہے ناؤن کا جو سنگیاں کا ہوتا ہے، اور چلیے وہی ڈیفینیشن ہے جو ناؤن کا ہوتا ہے۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جیسے کہ خدا یہ نام ہے، گھر یہ بھی نام ہے، دہلی ایک جگہ کا نام ہے، عبداللہ ایک بندہ کا نام ہے، بت خانہ ایک جگہ کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ دلی ہے، پٹنہ ہے، حیدرآباد ہے، چار مینار ہے، یہ سب نام ہی تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اسی کو اسم کہتے ہیں۔ چلیے اب پڑھتے ہیں ساتھیوں کیا؟ فعل، فعل، ٹھیک ہے، جسے بولتے ہیں کام۔ لیکن اب یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں کسی ورب کا ہونا، کسی کاریہ کا ہونا، تو فعل وہ کلمہ ہے یعنی وہ واقعہ ہے، اور فعل وہ کلمہ یعنی کہ وہ شبد ہے جس سے کسی زمانے میں کسی بھی کال میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آیا، آنا بھی تو کام ہے نا، آیا، آتا ہے، آئے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں، بس جہاں سمجھ میں نہیں آئے فوراً کمنٹس کیجیے گا، چپ خاموش رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور شیئر کرتے رہیے گا، اور بنا شیئر کیے ساتھیوں پھر کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ حرف ساتھیوں، حرف کہتے ہیں لیٹر، ہے نا، اکچھر۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اسم حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ حرف ہے نا، حرف لیٹر اکچھر، اس کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور جب اس کے معنی ہوں گے تو وہ بھی کلمہ ہوگا۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنا معنی بتائے، جیسے کہ پر، جیسے کہ میں، جیسے کہ سے، کا، کے، کی تک، یہ سب کیا ہے؟ حرف ہے۔ یہ حرف مرکب ہے، اور ساتھیوں یہ بھی معنی دیتا ہے، لیکن جب تک یہ کسی کلمے سے ملے گا نہیں، کسی اسم سے ملے گا نہیں، کسی فعل سے ملے گا نہیں، جب تک ان کو کسی فعل سے، کسی کے نام سے اور کسی جگہ سے اور کسی شبد سے اس کو جوڑا نہ جائے، تب تک یہ کوئی معنی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ساتھیوں جلدی جلدی مجھے یہاں بتائیے گا حرف کہاں ہے، اسم کہاں ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ان جملوں کو پڑھیں اور اسم کو علیحدہ کریں۔ ہم نے پوچھا ہے آپ پڑھیے اور اسم کو الگ کیجئے۔ احمد اچھا کیا نہیں، کیا بولیے نا، آدمی ہے۔ احمد کیا ہے؟ اچھا آدمی ہے۔ اس جملے میں آپ کو تلاش کرنا تھا احمد اچھا آدمی میں اس نون تلاش کیجئے، اسم تلاش کیجئے، سنگھیاں تلاش کیجئے۔ تو احمد کیا ساتھیو؟ اسم ہے۔ اس کا نوٹس منگائیے، اور جو پی ڈی ایف فائل میں آپ کو دوں گا اس کا پرنٹ آؤٹ کیجئے، پھر یہاں پینسل سے بھریے یا اپنے بچوں سے بھروائیے، تاکہ بچے کو پتہ چلے اردو میں اسم کیسے چنا جاتا ہے۔ اسم کیا ہے؟ یہ احمد کیا ہے؟ اسم ہے۔ آدمی یہ بھی اسم ہے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، سینٹینس ہے۔ یہاں اگر آپ سے کہا جائے اسم کو چنیں تو کتاب کیا ہے؟ اسم ہے۔ حیدرآباد خوبصورت شہر ہے۔ اب مجھے بتائیے گا اس سینٹینس سے اگر کہا جائے آپ اسم کو چنیں تو حیدرآباد اسم ہے اور شہر بھی کیا ہے؟ اسم ہے ساتھیوں۔ اسی طرح مسلمانوں کا مرکز بولیے نا کہاں ہے؟ مکہ ہے، تو مکہ کیا ہے؟ اسم ہے ساتھیوں۔ آگے بڑھیے گا، آگے دیکھتے ہیں تمہارا ہمارا مذہب سے کیا لینا؟ تمہارا ہمارا مذہب سے کیا لینا؟ یہاں بتائیے گا نام ہے کہ نہیں، اسم ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ارے بولو با، کیا سنتے رہنا چپ خاموشی سی رہے، کچھ تو بولنا۔
چپ خاموشی رکھو. تمہارا ہمارا مذہب سے کیا لینا؟ مذہب ساتھیو کیا ہے؟ مذہب یہ اسم ہے. اور معاون اردو مترجم کی تیاری، تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوگا. اردو یہاں پہ کیا ہے؟ ایک زبان کا نام ہے، یہ اسم ہے ساتھیو. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ سے پڑھیں گے جو آپ دیکھیں گے یہاں کیا ساتھیو؟ اسم کی قسمیں. اب سنگھیا کے بھی کئی پرکار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے ساتھیو اور جو ناؤن ہوتے ہیں وہ بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں، کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں وہ بعد میں بات کریں گے. فی الحال یہاں معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. معنی کے اعتبار سے یعنی کہتے ہیں نا کہ میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کیا کتنی قسم ہوتی ہے؟ 2 قسمیں ہوتی ہے. پہلا اسم ذات ہے، دوسرا کیا ہے؟ اسم صفت ہے. ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کا ڈیفینیشن پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو کچھ بتانے کی، کچھ سمجھانے کی پوری طور پر کوشش کریں گے. ایک ہوتا ساتھیو اسم ذات. اچھا ذات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ذات کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھیں گے. اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت کا پتہ چلے. اب بھی نہیں سمجھے؟ کیا ہے؟ چلیے، اسم ذات ساتھیوں کیا ہے؟ وہ اسم ہے، وہ ناؤن ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات، حقیقت کا، وجود کا اور شخصیت کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، جیسے کیسے؟ ابھی دکھاتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ساتھیوں انسان. انسان کیا ہے؟ نام ہے. اور یہ انسان نام کیا ہے؟ ذاتی ہے. انسان پوری ایک ذات کا نام ہے، پوری ایک برادری کا نام ہے. انسان کیا ہے؟ پوری ایک برادری کا نام ہے. جس طرح سے آدمی پوری ایک برادری کا نام ہے. تمام انسان جمع ہو جائے اسے انسان کہیے گا. سبھی آدمی ایک ساتھ ہوئے، نام یہ آدمی. ایک جیسی شکل کے ایک ہی نام سے سب کو جاتے ہیں، اسے ذات کہتے ہیں، اسی کو برادری کہتے ہیں. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم ذات ہے. کرسی، چاہے ایک کرسی چاہے 1000 کرسی ہو، کہتے سب کو کرسی ہی ہے. تو ایک ذات، ایک برادری کرسی. اسی طرح سے لکڑی، اسی طریقے سے مرغی، اسی طریقے سے چیونٹی، اسی طریقے سے دیمک، ریت، ممبئی، حیدرآباد، امیر، یہ سب کیا اسم ذات ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے، اسم ذات. لیکن ممبئی اسم ذات نہیں ہے. حیدرآباد، یہ امیری جو ہے یہ اسم صفت ہے. امیری غریبی جو ہے اسم صفت ہوتی ہے. ریت یہ اسم ہے. اور اسی طریقے سے حیدرآباد جو ہے کہ یہ کسی جگہ کا نام ہو. ممبئی ایک جگہ کا نام ہوا. امیری غریبی یہ سب چیزیں آپ یاد رکھیے گا، سمجھ میں آئے گی. اب امیری چاہے سینکڑوں میں بھی ہو، ہے تو وہ ایک سسٹم نہ ساتھی ہو. آگے بڑھیے گا. اسم صفت دیکھتے ہیں. اسم صفت وہ واحد اسم ہر کسی چیز، شخص، جگہ کے وصف یا خوبی یا خامی کو بتائے. اسم صفت وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کی گنوتا کو بتائے، اور کسی کی امپورٹینس کو بتائے، خوبی کو بتائے، خامی کو بتائے، اچھائی کو بتائے، برائی کو بتائے. یعنی ایک نام ہے، اس نام سے انسان کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ہیں ان کی برائی معلوم ہو جاتی ہے. اسی کو اسم صفت کہتے ہیں. جیسے کہ سیاح. ٹھیک ہے، اگر یہ سیاح نہ ہے تو پھر بولیے کیا؟ سیاہ. سیاہ کے معنی کیا ہے؟ کالا. آدمی ہے وہ کیا ہے؟ کالا ہے. تو فلاں آدمی سیاہ ہے یعنی کالا ہے. معلوم ہو گیا اس آدمی کے بارے میں، آدمی کیا ہے؟ کالا ہے. کمی معلوم ہو گئی ان کی. اسی طریقے سے شوخ، بہادر، شریف، ذہین، شریر وغیرہ وغیرہ یہ معلوم ہو گیا آپ کو. آئیے اب بات کر لیتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم ذات، اسم صفت. آ رہی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ چپ خاموش ہیں، بس سن رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک تو آپ لوگ شیئر کریں، پہلے جلدی سے آئیں، پھر لائک کریں. پھر اگر نہیں جڑے ہیں تو اکیلے کیا مزہ آتا ہے پڑھنے؟ اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں نا، اپنے بچوں کو جوڑیں نا. عجیب حال ہے، جوڑیے. تو بناوٹ کے اعتبار سے ساتھیوں اسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جامد، پھر ہے مصدر،
اور اس کا آخری نام کیا ہے؟ مشتق، جامد مصدر مشتق۔ اب ان کی تعریفات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تھوڑا دھیان رکھیے گا کہ جامد کسے کہتے ہیں، مصدر کسے کہتے ہیں، مشتق کسے کہتے ہیں۔ یاد رہے گا نا یہ چیزیں؟ آپ کو یاد رہے گا؟ تھوڑا توجہ چاہوں گا، آپ لوگ تھوڑا توجہ دیجئے ادھر تاکہ آپ سمجھیں۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمے سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی نکلے۔ مرغی انڈے سے نکلتی ہے اور انڈا مرغی سے، معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے؟ انڈا مرغی سے، مرغی انڈے سے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جامد، جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی سے نکلا ہو نہ اس سے کوئی نکلے۔ اب ایک ایسا لفظ ہے جو کسی سے نکلا ہی نہیں ہے اور اس سے کوئی نکلتا بھی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں سمجھانے کے لیے ایسی باتیں کر لیتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ جیسے کہ ساتھیو ایک لفظ ہے پٹنہ، کسی جگہ کا نام ہے پٹنہ۔ اب بتائیے گا کوئی بتا سکتا ہے پٹنہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ یا یہ کوئی بتا سکتا ہے پٹنہ سے اور کون سا لفظ نکلا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ساتھیو دریا، کوئی بتا سکتا ہے کہ دریا کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ دریا، دریا مطلب جہاں پانی بہتا ہے وہ نہیں، میں ایک نام کی بات کر رہا ہوں۔ دریا جو نام ہے یہ کس نام سے نکلا ہے؟ یا پھر دریا سے کوئی اور نام نکلا ہے کوئی ایسا؟ ندی ہے، پہاڑ ہے، قلم ہے، درخت ہے، بتائیے گا ہے؟ نہیں ہے نا۔ جو اپنے آپ میں اٹل ہو اسی کو اس میں جامد کہتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی کوئی نہیں، ان کے بعد بھی کوئی نہیں، جو ہے وہ اٹل ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے گا ساتھیو، ایک لفظ ہے مصدر۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو تو خود کسی کلمے سے نہ نکلا ہو۔ آئی سمجھ میں؟ مرغی انڈے سے، انڈے مرغی سے نہ نکلی ہو کوئی بات نہیں، لیکن انڈے سے مرغی نکلا ہو۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ نکلا ہو، کسی لفظ سے نہ نکلا ہو، نہ بنا ہو، لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ ہے جو مصدر ہے، کیا ہے؟ مصدر ہے۔ مصدر کہتے اسی کو ہیں۔ مصدر کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا لفظ ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے نیچے ہے، وہ کسی سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے بہت سارے نام بنتے ہیں، بہت سارے کام بنتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیو آنا کیا ہے؟ مصدر ہے، جانا مصدر ہے۔ اب ساتھیو آنا مصدر سے کیا بنتا ہے؟ آنے والا۔ لیکن کوئی آنا کے پہلے بتا دے، بتا نہیں سکتا کوئی؟ جانا کیا ہے؟ مصدر ہے۔ جانا سے پہلے کوئی لفظ بتا دے کہ جانا کسی اور لفظ سے بنا ہے، لیکن جانا سے جانے والا بن جائے گا، جاتا ہے بن جائے گا، جا رہا ہے بن جائے گا۔ اسی طرح پڑھنا، لکھنا، پینا، جاگنا، گھومنا وغیرہ وغیرہ۔ ساتھیو چلیے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں آپ، بس جلدی سے شیئر کریں، جڑیں اور جوڑیں اور جڑتے رہیں اردو قواعد میں۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، اگر جتنی کہتے ہیں کہ اردو ایک اچھی زبان ہے، اردو ایک میٹھی زبان ہے، اردو ایک شیریں زبان ہے، یہ بد تہذیبی بات کو بھی اگر تہذیب کے لہجے میں کہتے ہیں تو پھر وہ بات اتنی بری نہیں لگتی جتنی عام لفظوں میں بری لگ جاتی ہے۔ تو ان کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کے لیے آپ کو اردو گرامر کا علم ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگ اردو گرامر سیکھتے نہیں ہیں، پھر دیکھیے نا اردو کا ٹانگ کوئی ادھر سے توڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے توڑ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اردو اپاہج ہو چکی ہے۔ تو مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو۔ کس سے بنایا گیا ہو؟ مصدر سے۔ جیسے کہ ساتھ آنا سے آنے والا، جانا سے جانے والا، سونا سے سونے والا، لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا ایک لفظ ہے کیا؟ درخت۔ یہ لفظ کسی سے نہیں بنا ہے، یہ لفظ جو ہے نا، یہ شبد، یہ کلمہ کسی بھی لفظ سے نہیں بنا ہے، یہ خود اٹل ہے۔ درخت نام رکھا لوگوں نے، درخت بن گیا۔
اب اس سے کوئی لفظ بنتا بھی نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں بنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، درختی نہیں بنتا، درختہ نہیں بنتا، درختم نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں بنتا، تو یہ اٹل اسے کیا بولیں گے؟ جامد بولیں گے۔ لیکن ایک لفظ ہے کیا، جیسے کہ ایک لفظ ہے کیا ساتھیوں؟ کھانا۔ کیا ہے؟ کھانا، یہ ایک لفظ ہے۔ اب دیکھیے کھانا کس لفظ سے بنا کسی کو نہیں پتا، لیکن کھانا سے کیا بنتا ہے؟ کھانے والا، ہے نا؟ تو کھانا کیا ہو گیا؟ یہ مصدر ہو گیا، اور کھانے والا، کھانے والا کیا بنا؟ یہی بن گیا مشتق، یعنی جو کسی سے بنے وہ مشتق، جو کسی سے نہ بنے اور اس سے کچھ بنے وہ مصدر، جو کسی سے نہ بنے نہ اس سے کچھ بنے وہ جامد۔ تو ساتھیوں امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی سیکھیں گے، کچھ تو کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت کچھ آپ سمجھے ہوں گے، بہت کچھ آج پڑھے ہوں گے۔ 9045978747 اس نمبر کو یاد رکھیے، نوٹس حاصل کیجئے، پڑھیے، اپنے بچوں کو محنت سے پڑھائیے، یوٹیوب پر وزٹ کیجئے، آن لائن کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، سہیوگ کریں۔ جب آپ کسی کا سہیوگ کریں گے اوپر والا آپ کا سہیوگ کرے گا، مدد کرے گا، امداد کرے گا، اور ایک دوسرے سے جڑنے سے ہی کام بنتا ہے، اور نفرت کاری سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں، اپنے آپ میں ایک مثال بنیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، اور کامیابی آپ کی مقدر چمیں۔ یہی ہماری دعا ہے آپ سبھی کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اور ملتے ہیں پھر ساتھیوں کل ایک نئی کلاس کے ساتھ، آج شام کی سی ٹیٹ کلاس کے ساتھ۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔